وہ ذکر میلاد ہے۔ پروردگار عالم نے عالم خلق سے پہلے عالم امر سے صرف حکم دیا تھا، کن فیکون، کہا کہ ہو جا، سو ہو گیا۔ تمام روحیں اکٹھا ہوئی، ابھی نہ خاکہ آدم، نہ جن نہ بشر، ابھی روح کا وجود ہوا ہے جو امر اللہ میں خدا سے میثاق کا دن ہے۔ پروردگار نے مواخذہ کر لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان تمام روحوں میں سے جو منتخب روحیں تھی، جب اپنی توحید کا اقرار کروانا ہوا، پہلے تو تمام روحوں کو مخاطب کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں لا، قالوا بلا، کیوں نہیں کوئی ہمارا رب؟ گویا حمد خدا کے بعد، اقرار خدا بندی کے بعد، اقرار توحید کے بعد، پروردگار عالم نے جو سب سے پہلا ذکر فرمایا وہ یہ تھا کہ تمہارے درمیان اگر میرا محبوب جائے تو کیا کرو گے؟ سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا کہ ہم شہادت دیں گے، ہم آگے کی بشارت دیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، میلاد کہتے جس کو جس میں رسول کی آمد کا ذکر ہو، جس میں رسول کی تشریف آوری کا ذکر ہو۔ پروردگار نے فرمایا تمہارے درمیان جب میرا محبوب جائے، تو گویا یہ سب سے پہلا موضوع تھا جو ذکر ولادت تھا، اور اس ذکر ولادت کا جو خطیب تھا وہ خالق کائنات ہے، جو خطیب ہے وہ خالق کائنات ہے، اور جو سامعین ہیں وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور جو موضوع ہے وہ ذکر میلاد ہے۔ تو میلاد کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم کانفرنس کا نام میلاد ہے، اس لیے ذکر میلاد نبی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ ایک بات یہ ہے، جب کائنات کے وجود سے پہلے جو ذکر ہوا اس ذکر پہ سوال ہی نہیں بنتا نہ کسی چیز کا اور سوال کیا جائے۔ اور سب سے پہلا اگر ذکر ہوا بعد خدا تو وہ مصطفیٰ کریم کا ہے، اور سب سے اخیر میں جو ہوگا وہ بھی مصطفیٰ کریم کی جان و رحمت کا ہوگا۔ ولادت کے اس موضوع میں بیچ کی تمام کڑی چونکہ بہت میلاد کے جو تسلسل جو چل رہا ہے اس کے دامن میں وقت بہت کم ہو گیا، چونکہ پھر کل پرسوں اس طریقے سے تو ہم تو دن میں نہیں پوری کر لیں گے مگر دوسرے لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ آقا کریم نبی علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم نے انبیاء سے پوچھا تمہارے درمیان، گویا حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک نبی سے یہ اقرار کروا لیا گیا جبکہ کسی ایک کے زمانے ظاہری میں اتارنا نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا کسی ایک کے دور میں نہیں، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں، نہ حضرت نوح کے، نہ حضرت ابراہیم کے، نہ حضرت اسماعیل کے، نہ حضرت زکریا و یحییٰ کے، حضرت یوسف کے، کسی نبی کے دور میں نہیں۔ جب سب سے اخیر میں اتارنا تھا تو پوچھنا کیا؟ گویا پروردگار عالم یہ ذہن دے رہا تھا اس کی حکمت ہو جانے، اس کا راز ہو جانے، لیکن فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس فکر میں ایک فکر ہمیں ملتی ہے کہ کل انبیاء کے سامنے ذکر ولادت کر کے رب ذوالجلال نے کائنات میں ہر ایک امت کے لیے سند بنا دی کہ ولادت کا ذکر خالق کائنات انبیاء کے سامنے، اور ہر نبی نے ولادت
کیا, کسی نے انکار نہیں کیا. حضرت آدم نے, حضرت نوح نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت اسماعیل نے, حضرت زکریا نے, اور بشارتیں بھی دی کہ ایک نبی آنے والا ہے. حد تو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد ہاتھ اٹھا دیا دعا کے لیے, اور دعا کرتی کہ پروردگار میری آل میں, میری ذریت میں, نسل انسانی میں جب لباس بشری میں اپنے محبوب کو بھیج تو زمانہ محمد عربی کا داتا کہہ کے پکارے. ہوتے نہیں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاب والے صاحبی سب تیرے گھر کے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں دعا قبول. قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے جائیں تو پورا قرآن اگر دیکھیں نا, جس زاویے سے دیکھیں تو قرآن وہ آفاقی کتاب ہے. قرآن پڑھو تو حمد نظر آئے, توحید ڈھونڈو تو صرف حمد نظر آئے, رسالت ڈھونڈو تو مکمل نام نظر آئے, اور اپنی زندگی ڈھونڈو تو ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی نظر آئے. یہ وہ قرآن ہے. پروردگار عالم نے کتنے مواقع ایسے اس کے اندر رکھے. اب یہ چیز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نے بشارت دی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے, نبی آخر الزمان آئیں گے. اس دنیا میں آپ تشریف لائے, لوگوں نے قبول بھی کر لیا. یہ قیامت تک کے لیے آپ کی امت باقی رہے گی, آپ کا دین باقی رہے گا. یہ وہ نبی جو اپنے امتیوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑا, کبھی نہیں چھوڑا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. مومنین کے لیے نبی کی ذات کو ان کی جان سے قریب کر دیا یا جانوں کا مالک بنا دیا. دونوں معنی ہے. اگر جان سے قریب کیا تو بھی, جانوں کا مالک بنایا تو بھی. یہ احسان ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ جانوں کا جو مالک ہے اور جانوں سے جو قریب ہے وہی تو جان رہے تب بھی قریب, جان نکل جائے تب بھی قریب. کیسے؟ جان جب تک ہے تب تک جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. دم نکل گیا, جسم پڑا ہے, سپرد خاک کر دیا گیا, کوئی نہیں گیا, نبی آ گیا. جانوں سے قریب ہے, کوئی نہیں جانے کے لیے تیار. دعوے تو سب کے ہیں, آپ کے لیے جان دے دوں گا. کوئی دے کے دیکھو, کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے جان مت دینا, میرے ساتھ لیٹ جا. نہیں ہو پائے. حشر قبر کے اندر یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے. جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں مصطفیٰ کریم. اس کے بعد ہم جو رسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں, اس وسیلے پر ایک بات اور کریں. اسے ہم شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ذکر ولادت بارگاہ ربی میں. اب ایک چیز اور دیکھیں, آدم کی ذریت کے وقت, آدم کے وجود کے وقت, یعنی جب روح داخل کی جا رہی ہے تو نور محمدی کی جلوہ گری. جب حضرت حوا کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو درود پاک. جب دنیا میں آنا ہوا تو کائنات کو سجا دیا گیا. ہر ایک مرحلے میں اگر آپ دیکھیں, اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد اینڈنگ کی طرف, قبر کے بعد جو آخری منزل ہوگی حشر کی, حشر کی منزل میں بھی حضرت آدم موجود ہوں گے, حضرت نوح موجود ہوں گے, حضرت ابراہیم موجود ہوں گے, کل انبیاء موجود ہوں گے. سوال اس بات کا ہے کہ پوری امت جس بات پہ لڑ رہی تھی, پوری امت جس بات پہ لڑ رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, بلب سے دیگر یوں کہہ لیا جائے, کیا خوبصورت شرک کیا جائے.
مانگنا شرک. اللہ کی عدالت میں آدم کے پاس جائیں گے, اللہ سمجھ کے جائیں گے یا غیر اللہ سمجھ کے. پتہ یہ چلا جناب, ہم بھی کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن جو غیر ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا, جو اپنا ہوتا ہے وہ غیر نہیں ہوتا. نبی اللہ ہے تو غیر اللہ نہیں, ولی اللہ ہے تو غیر اللہ نہیں, غیر اللہ ہے تو نبی نہیں ہو سکتا, غیر ہے تو نبی نہیں, اور نبی ہے تو غیر نہیں. اللہ کا غیر, اللہ کا غیر کون ہے؟ وہ جو اللہ کے مقابل بنا دیے گئے معاذ اللہ, جن کی پرستش کی جا رہی ہے, جن کی پوجا کی جا رہی ہے, جن کی عبادت کی جا رہی ہے, جناب وہ غیر ہے. عبادت ایک الگ شے ہے, محبت ایک الگ شے ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادت اور محبت کو الگ کرنے کے لیے, تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ محبت کا پیمانہ ایک پیمانے تک رہتا ہے, یہ اتنا مانتے ہیں, اتنا مانتے ہیں, زمانہ ہمیں عبادت اور کے خانے میں نہ رکھ لے, اس لیے میلاد منانے لگے, اس لیے میلاد منانے لگے کہ ہم عبادت اس کی کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوا, عبادت اس کی کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوا, اور جو پیدا ہو جائے اس سے محبت کو کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. رب کی ذات لم یلد ولم یولد ہے, نہ وہ پیدا ہوئی نہ اس سے کوئی پیدا ہوئی, اس لیے ذکر میلاد منایا جاتا ہے. اب ایک بات بتائیں, حضرت آدم کے پاس, حضرت نوح کے پاس, حضرت ابراہیم کے پاس, حضرت اسماعیل کے پاس, حضرت زکریا, کل انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے, جب معلوم پہلے ہی تو حضور ہی کے پاس کیوں نہیں چلے جائیں؟ سوال ہوتا ہے. لیکن نہیں, حضور سجدے میں سر رکھیں, انتظار ہے کہ چلو جب تک ہوا میں, ہر ایک کے پاس سے ہو کے آنا ہے. گویا ہر نبی کا امتی, ہر نبی کا امتی زمانے میں چاہے جتنا بھی جھگڑا کیے ہو, حشر کے دن بتائے گا کہ جو نبی اللہ ہے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ کی عدالت ہے, کوئی آدم کے پاس جا رہا ہے, کوئی جب نوح کے پاس جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں, حضرت اسماعیل کے پاس جا رہے ہیں, حضرت زکریا, کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مدد ہی مدد. کیا مدد مانگنی ہے؟ سفارش. تو سب نبی ہیں, مگر شان محبوبیت کی بات ہے. چلے گا سلسلہ, چلے گا سلسلہ, جب سب جگہ سے ہو کے آئیں گے. اچھا ایک بات اور ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ نبی وہاں کیوں نہیں بتائیں گے؟ غلطی سے انسان پریشانی کے عالم میں حضرت آدم کے پاس گیا تو کہے ہوتے کہاں چلے آئے, کہاں چلے آئے؟ اللہ سے مدد مانگ. وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی اذابو الا غیری, وہ بھی غیر کے پاس بھیج رہے ہیں. چلو انسانیت کے بابائے آدم ہے, ہمارا تو یقین تصور کیا گمان بھی نہیں جاتا کہ انبیاء سے خطا ہوگی, ہرگز نہیں, انبیاء سے خطا نہیں ہوگی. چلو ایک مزاجی معنی لے لیتے ہیں, مزاجی معنی کہ انسانیت کے بابائے آدم ہے, اپنی ساری اولاد کو پریشان دیکھ کے ان کے منہ سے بھی نکل گیا, جبکہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہ ایک تمثیل ہے. نوح علیہ السلام کے پاس گئے, وہ کہے ہوتے کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ ارے جو حق پر تھے انہوں نے سمجھایا تھا نا. نہیں, وہ خاموش رو کے بتا دیں گے کہ جو حق پر تھے وہ وہاں بھی وہی کر رہے تھے اور وہ یہاں بھی وہی کر رہے ہیں. اس لیے کہ وسیلہ جو ہوتا ہے وہ درمیان کی کڑی کا نام ہوتا ہے, بیچ کا حصہ ہوتا ہے. وسیلہ سیڑھی ہوتی ہے,
زمین سے چھت کو ملانے کے لیے، بس نہ وہ زمین ہوتی ہے نہ چھت ہوتی ہے، وہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچ کا حصہ ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ مائک ہے ہمارا، نہ میری آواز ہے نہ آپ کی سماعت ہے، یہ دونوں کے بیچ کا حصہ ہے۔ میری آواز کو تیز کر رہا ہے آپ کی سماعت تک پہنچانے کے لیے، نہ یہ کان ہے نہ زبان ہے، یہ کان بھی نہیں ہے اور یہ زبان بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی آواز کان تک پہنچانے کے لیے بیچ کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہ یہ میں ہوں نہ آپ ہیں، مگر بیچ میں ہے یہ۔ 1000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر اگر ہم دور ہیں، مگر یہ آپ اور ہم کو ملا دیتا ہے، یہ بیچ کا حصہ ہے، نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، نہ یہ آپ کا کان ہے نہ میری زبان ہے۔ تو جناب اس چیز کو رکھیں کہ یہ بیچ کا حصہ ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کے محبوبین میں نبی نہ ہم جیسے ہیں نہ خدا جیسے ہیں، وہ خدا سے کمتر ہے، بندوں سے افضل ہے، وہ بیچ کا حصہ ہے۔ خدا کے مقابل تو قرآن و گمان ہی نہیں، خدا کے بندے ہیں وہ، مگر بندوں میں ہم سے افضل ہیں، نہ وہ ہمارے جیسے ہیں نہ خدا جیسے، وہ بیچ کا حصہ ہے۔ اسی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اسی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اگر کسی کو خدا جیسا مان لیا تو شرک ہو گیا، اگر نبی کو خدا مان لیا تو بھی شرک، ولی کو خدا مان لیا تو بھی شرک، اور اگر نبی اور ولی کو اپنے جیسا مان لیا تو غالی اور باغی ہو گئے۔ تو کل قیامت کے دن ایک ایک کے پاس مصطفیٰ کریم کی، ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کیا ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم دے دے گا، تو یہاں محمد بن جا، اب حمد کر، سب جگہ سے واپس آ جائیں گے۔ اب ایک بات بتائیں، ہر ایک کا ایک جملہ ہوگا، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس ایک ذات ہوگی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں بھیجیں گے، اور آنے سے پہلے ہی بلا لیں گے، انا رہا، انا رہا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں۔ ابھی آیا نہیں ہے کوئی، دیکھ رہا ہے کہاں کہاں، حضور کریں اس کے لیے میں ہوں، کس کے لیے؟ شفاعت۔ تو شفاعت کے لیے جو ذات ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گئے آج تو مان، قیامت میں وہ نہیں مانیں گے بغیر بخشوا کے رہیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وہاں تو پھر وہی ہوگا نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون تھا، دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا نا میں موسیٰ اور موسیٰ کو خدا پہ ایمان لایا، تو کیا اس کا ایمان لانا کام آئے گا؟ نہیں، یہاں پناہ نہیں لینی ہے، وہاں پناہ ملے گی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ تو یہ نصیبہ اور مقدر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامی پہ گامزن رکھے اور سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے لے کے قیامت تک اب آپ دیکھ لیں، قیامت کا دن ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب سب جگہ سے آنے کے بعد حضور کی شفاعت، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک بات بتائیں، وہاں اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دو لوگ لکھ رہے ہیں۔